انسان کو اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا رات دن شب و روز اس کا معائنہ کرتے ہوں گے کہ اگر کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے زمین بیچنے کی، حالت آ گئی، زمین بیچنے کی نوبت آ گئی، تو آدمی جس زمین کو خود سے خریدے ہوئے ہوتا ہے اسے نہیں بیچتا، باپ دادا والی زمین پہلے بیچتا۔ تجربہ ہے کہ نہیں آپ؟ جس زمین کو وہ خود سے خریدا ہے اس کو بیچنے کی پہلے نہیں سوچتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمین کو خریدنے میں کتنی مشقت ہوئی ہے، کتنی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں، اسے خوب محسوس ہے، تو اس زمین کی اہمیت کا اسے احساس ہے۔ لیکن باپ کی خریدی زمین، دادا کی خریدی زمین، اس کی مشقتوں کا اسے احساس نہیں ہے، تو آج بیچنے کی نوبت آ رہی ہے تو باپ دادا والی زمین آسانی سے بیچتا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ سے آپ کی ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، مجھے سوچ کے بتائیے، دھوکے سے آپ کے جیب سے 10 روپے گر جائے، جان بوجھ کر کے نہیں، دھوکے سے، انجانے میں، بے شعوری میں، تو آپ کو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے، 10 روپے گر جائے دھوکے سے تو افسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب بڑے مالدار بنے ہوئے ہیں تو چلیے 50 روپے گر جائے تو ہوگا نا افسوس؟ کئی بار افسوس ہوتا ہے؟ بار بار افسوس ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت یاد آتا ہے، سونے جاتے وقت یاد آتا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو اسی 10 روپے کا تصور رہتا ہے، یار تم سے کیسے گر گیا، کبھی تو ایسا ہوا نہیں تھا۔ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے اپنی انتر آتما کو آواز دیجیے، تمناؤں کے خواب میں سوئے ہوئے اپنی ضمیر کو جھنجھوڑ کر کے سوال کیجئے کہ دھوکے سے 10 روپے آپ کے جیب سے گر جائے تو 10 مرتبہ آپ کو افسوس ہوتا ہے، اور جان بوجھ کر کے 10 سال کی نمازیں ہم نے چھوڑی ہے، 10 رمضان کے روزے ہم چھوڑ رہے ہیں، 10 مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، 10 مرتبہ ظلم کرتے ہیں، پڑوسی کو ستاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں، کوئی مجلس ہماری ایسی نہیں جس میں کسی مومن کی عزت پہ حملہ نہ ہوتا ہو، اسلامی اصول سے سمجھوتا نہ ہوتا ہو۔ کیا افسوس ہوتا ہے ہمارے سینے میں؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس 10 روپے کی اہمیت کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ کاش، اے کاش اتنی ہی اہمیت کم سے کم اسلام کی جاگ جاتی تو ضرور اسلامی احکام کو چھوڑنے میں اور اسلامی اصول کے خلاف جانے میں ہمیں افسوس ہوتا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس کے حوالے سے ایک دن ایک یہودی حضرت عمر سے کہنے لگا، اے عمر، آپ کے نبی پہ قرآن حکیم میں ایک ایسی آیت اتری ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ پہ اترتی تو ہم لوگ اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، خوشی کا دن بنا لیتے، جشن کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا، کس آیت کی بات کر رہے ہو؟ یہودی نے برجستہ اس آیت کی تلاوت کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مصطفیٰ، آج میں نے آپ کا دن آپ کے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں پوری کر دی اور بحیثیت دین اسلام کو آپ کے لیے پسند کر دیا۔ جب یہ آیت کی تلاوت یہودی کرتا ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں تم عید کرنے کی بات کر رہے ہو؟ مجھے خوب یاد ہے یہ آیت کب اتری، کہاں اتری، کس وقت اتری۔ اللہ نے تو اس آیت کو نازل ہی عرفہ کے موقع پہ جمعہ کے دن سب لوگوں کے بیچ میں کیا، یعنی کئی عید جمع تھی، تب اللہ نے اس آیت کو اتارا، تو ہمیں الگ سے عید بنانے کی ضرورت نہیں، یہ تو خوشی کے موقع پہ اللہ نے اتارا ہی ہے اس آیت۔ کیا سمجھ میں آیا کہ ہمارا یہ جو دین اسلام ہے، دین مکمل ہے، اور اس کے مکمل ہونے کی گواہی اللہ دیتا ہے، قرآن میں اللہ اس کی شہادت دیتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، مصطفیٰ آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ اچھا ایک بات بتائیے،